مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹی تھی، دادا ہمارے گھر میں ہوتے تھے، تو جب میری امی اور پھوپھی وغیرہ بہت زیادہ ٹائم گھر کے کام پہ لگا لیتی تو وہ ناراض ہوتے تھے. وہ کہتے کہ یہ جن چیزوں کو تم بہت زیادہ ٹائم دے رہی اس میں سے کسی چیز نے تمہارے ساتھ نہیں جانا، ان کو بس اتنا رکھو کہ جس سے کام چلے اور اپنے وقت کو کسی مفید کام میں استعمال کرو. مجھے خود پینٹنگ کا، نیٹنگ کا، سلائی کا بے تحاشا شوق تھا، پاگل پن کی حد تک کہ ہر وقت خوابوں میں بھی جیسے نیٹنگ کر رہی ہوں اور پینٹنگ کر رہی ہوں. اور میرے والد جب کہیں دیکھ لیتے فوراً ناراض ہوتے، کہتے بہت لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اگر تم نہ کرو گی تو کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ کام کرو جو کوئی نہیں کر رہا. یہ ان کا جملہ ہوتا تھا ہمیشہ، وہ کام کرو جو کوئی نہیں کر رہا. کیونکہ اب آپ فوراً فتویٰ مانگے کہ کیا نیٹنگ کرنا حرام ہے، یا کیا گھر نہیں صاف کرنا چاہیے، یا کیا برتن دھونا منع ہے، کیا کوئی عبادت نہیں ہے، اس میں کوئی ثواب نہیں ہے کپڑے دھونے یا برتن دھونے. ہے ثواب، لیکن اگر کوئی اور شخص جس کو قرآن نہیں آتا وہ اگر آپ کی نیٹنگ کر دیتا ہے یا برتن دھو دیتا ہے تو آپ کو اللہ نے اتنا بڑا علم دیا، نکلے کسی کو سکھائیں، سیکھیں اور سکھائیں کسی کو. کیوں ہم لگے رہتے ہیں، جڑے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچتیں کرنے میں کہ ہم خود یہ کام کریں، یا پھر ایک ایکسٹرا سینسٹیوٹی کہ ہمیں پسند نہیں آتا کسی کا. میرا اپنا حال یہی تھا، مجھے کسی کا دھلا ہوا برتن، کسی کا دھلا ہوا کپڑا، کسی کی ہوئی صفائی کبھی پسند نہیں آتی تھی. اب بھی بس آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر میں یہ کام کرنا شروع کر دوں گی، اگرچہ ان کے کرنے میں عیب نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، گھر والوں کی خدمت کرنا، یہ سب کام کرنا بھی ثواب کا ایک حصہ ہے، لیکن اگر کوئی اور یہ کام کر لے جو آپ کا کام نہیں کر سکتا تو آپ دوسروں کو فیض پہنچائیں. اس وقت مجھے پتا ہے کہ مجھے یہاں سے جا کے کس قسم کا کھانا کھانا پڑے گا، اور میرے لیے ساری زندگی کے لیے یہی کھانا ہے کہ جس میں کوئی مرضی نہیں، کوئی چوائس نہیں. چاہے تو نمک اتنا ڈال دیں کہ طبیعت خراب ہو جائے، چاہے تو کچا ہو، چاہے تو گھی اتنا ڈال دیں کہ کوئی شکل کھانے کی نظر ہی نہ آئے اس میں سے. 100 دفعہ بتانے اور سمجھانے کے باوجود وہ وہی لوگ کرتے ہیں جو کرتے ہیں، ان کی مرضی ہوتی. لیکن نفس کا ایک امتحان ہے نا. میں یہ سب کچھ اس وقت چھوڑ کے اپنے لیے بہترین کوکنگ کر سکتی ہوں، لیکن کوئی نہیں، اگر تھوڑی سی کم درجے کی بھی ہوئی تو پیٹ ہی بھرنا نا، خیر ہے، کام چل جائے گا. اور دوسری طرف کتنا بڑا لاس ہے کہ اتنے سارے لوگ محروم رہ جائیں اور میں صرف اپنی اور اپنے بچوں کی لذت کا سامان کرتی رہوں بیٹھ کے. حضرت عائشہ کے بارے میں تم پڑھتے ہیں کہ 2 مہینے کھجوروں اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. تو اپنے بارے میں ہم صبر کیوں نہیں کر سکتے؟ نفس کا امتحان ہے، صبر کا امتحان ہے. چند دن کی بات ہے، پتہ نہیں کس دن اگلے دنیا میں روانگی ہے. تو بات یہ ہے کہ باقی دنیا کے کام مباح صحیح، جائز صحیح، ثواب صحیح، لیکن جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو چنا، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں کتاب پکڑائی، آپ اس سے منہ موڑ جائیں صرف یہ سوچ کر کہ پسند کا کام نہیں اور زیور بنانے ہیں اور بچتیں کرنی ہے. فرمایا بھول جاؤ، کبھی غم نہ کرو، ایسے زیور پہناؤں گا جو دنیا میں کبھی دیکھے ہی نہ ہوں گے کسی نے.